السلام علیکم۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور خود پسندی کی عادت بھی خود گریزی کی عادت ہے۔ انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بڑے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہارے روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی سونا اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ نے فرمایا، سونے میں اگر درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں درار آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ جب تمہارے مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔